بھیجا انہیں بنا کے تھا اپنا وکیل خاص، شبیر با کمال کا تھا وہ خلیل خاص، کنبائے حیدری کا بھی تھا وہ کفیل خاص، جس نے اسے شہید کیا تھا ذلیل خاص، امن و سکون و آشتی کی وہ دلیل تھا، مسلم تھا نام اس کا وہ بسر عقیل تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا نور القبلتین۔ جناب زہرا کا دل برو چین زندہ باد، جناب زہرا کا دل برو چین زندہ باد، علی کا لخت جگر نور عین زندہ باد، جناب زہرا کا دل بند و چین زندہ باد، علی کا لخت جگر نور عین زندہ باد۔ ناظرین محترم، بزم دیار عشق کی اسپیشل ٹرانسمیشن فراق کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد عبدالرحمان شیرازی۔ آج کی اس چھٹی نشست کے اندر فراق کربلا کا عنوان لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج بھی ایک حسین موضوع کے ساتھ اس بزم کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج ایک کربلا فراق کربلا کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کو 2-3 ایام سے پیغام بھی دیا جا رہا تھا۔ آپ فیس بک، میرے آفیشیل فیس بک چینل کے پیج کے اوپر اور میری فیس بک آئی ڈی سے، میری آفیشیل یوٹیوب چینل سے بھی پرومو دیکھ رہے تھے مسدس کربلا کا، تو اس حوالے سے بھی آج میرا آفیشیل کلام جو ہے وہ آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر، آفیشیل فیس بک پیج کے اوپر بھی ریلیز ہو چکا ہے۔ میں اسی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، لیکن بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کو قبلہ شاہ جی کی موجودگی کے اندر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شاہ جی انشاءاللہ چند نماز کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سید صہیب حسین شاہ جماعتی آستانہ عالیہ علی پور سیدنا شریف کے چشم و چراغ ہیں، اور یو کے سے انشاءاللہ آج وہ چند نماز کے بعد ہماری اسکرین کی زینت ہوں گے۔ میں چند ایک قطع امام حسین کی بارگاہ کے اندر پڑھ کے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی حاصل ہوگا۔ جناب زہرا کا دل بند و چین زندہ باد، جناب زہرا کا دل بند و چین زندہ باد، علی کا لخت جگر نور عین زندہ باد، علی کا لخت جگر نور عین زندہ باد، ثنا کی نوک پہ قرآن کی قرات سنی، ثنا کی نوک پہ قرآن کی قرات سنی، تو کائنات پکاری حسین زندہ باد، تو کائنات پکاری حسین زندہ باد۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ خیریت کیسے سے؟ ہیں آپ؟ دعائیں آپ کی الحمدللہ، آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی شاہ جی، میں بلا بالکل۔ تاخیر چاہوں گا بزم کا آغاز جو ہے وہ آیات بینات سے کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے اسے جاری کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا آیات بینات کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر سبحان اللہ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ احسن جزا بارک اللہ. بہت خوبصورت انداز کے اندر آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے قبلہ سید رسول اللہ شاہ صاحب قاسم دعوت برکاتہ عالیہ. اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے یو کے سے سید صہیب حسین شاہ صاحب جماعتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی آپ کی دعا اللہ پاک کرم. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی دعائیں آپ کے الحمدللہ رب العالمین. قبلہ شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ جی، بہت کیسے شکریہ. حضرت؟ الحمدللہ مالک کا احسان. دعائیں آپ. اچھا شاہ جی میں چاہوں گا آپ کافی عرصے کے بعد غالباً اس بزم کے اندر تشریف لائے ہیں. آپ کی آئی تھنک ماہ قرآن کے بعد دیار عشق میں حاضری نہیں ہو پائی ابھی تک، یا ہوئی ہے میرے خیال سے، میرے علم میں نہیں ایک ہے. دفعہ ہوئی ہے اس کے جی اس کے بعد ہم لوگوں نے دیار عشق کی اسپیشل ٹرانسمیشن فراق کربلا کے عنوان سے اس بزم کا آغاز کیا ہے. آج اس کی چھٹی نشست ہم سجائے بیٹھے ہیں، پاکوں کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کر رہے ہیں. ہمارا یہ سلسلہ نشست ہے کہ ہم روزانہ تلاوت کلام رحمان کے بعد ہم مناقب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ نعت ہوتی رہتی ہے، بات ہوتی رہتی ہے. ان ایام کو نسبت حسین ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس نسبت کو قائم رکھتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں گے جس طرح مزاج یار میں اسٹارٹنگ سے اپنی حاضری پیش کی جائے گا، پھر شاہ جی کی جانب گفتگو کے لیے بڑھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے حاضری سنیں. جی. صلی اللہ علیہ یا سبحان رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. حیدر کس میں جان ہے، خون بطول ہے. حیدر کس میں جان ہے، خون بطول ہے. گزرا جہاں جہاں سے ہائے ہائے ہائے. نواسا رسول کا. سبحان اللہ. گزرا جی ہیں آپ. جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. نزول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی. کیوں ایسی عظیم ذات
ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کے سجدوں میں طول ہے۔ اور شاہ جی یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، ہاں جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدموں کی دھول ہے میرا حسین، باغ نبوت کا پھول ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ہاں دنیا 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 میں حیاتی ہو اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا سبحان اللہ۔ سوار جس کی سواری رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز کے اندر۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جن کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے۔ بڑے خوبصورت آسان انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے سید سہیل حسین شاہ صاحب جماعتی۔ میں چونکہ وقت بھی قلیل ہوتا ہے اور حاضری بھی مقصود ہے، تو پہلے تو میں اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہوں گا جو آج کی اس بزم کا حصہ بن رہے ہیں یا بنیں گے۔ آپ سب کو اس بزم میں خوش آمدید کہوں گا، اور آپ سے روزانہ کی طرح ایک درخواست، جب بھی اس پیغام محبت کو اپنی اسکرین کے اوپر دیکھیں یا اپنے کانوں سے سماعت کریں، اسے لائک بھی کیا کریں، کمنٹ کی صورت کے اندر اپنے خیال کا اظہار کیجیے، اور اس کے علاوہ جو آپ کو کمی پیشی لگتی ہو یا ہمارے اندر کچھ چینجنگ آپ چاہتے ہو، اپنے کمنٹس کے ذریعے آپ ہم تک پہنچایا کریں۔ اور آج آپ لوگوں نے میرے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر، آفیشیل یوٹیوب پیج کے فیس بک پیج کے اوپر ایک کلام مسدس بکربلا کے عنوان سے آپ نے سنا ہے، جس کو لکھا ہے قبلہ سید نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی نے، جس کے بیک گراؤنڈ ووکلز کے اندر بہت خوبصورت آواز آلاب کی صورت کے اندر قبلہ زین العابدین سیدھی صاحب نے لگائی، اور آگے تھوڑا سا کام مجھ ناچیز نے کیا ہے، اپنی ادنا سی نوکری پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں بھی اپنے کمنٹس کے اندر یہاں پر اپنی اظہار رائے کریں گے تو میرے لیے اور خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ مسدس آپ نے سنا ہے، تو میں چاہوں گا اسی کے چند اشعار سے اس بزم کا آغاز کرتے ہوئے قبلہ شاہ جی کی جانب بڑھیں گے۔ میں شاہ جی کی اجازت سے کچھ اشعار شاہ جی نے اور لکھ کر عطا کیے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیونکہ اس کی تیاری تو نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ آج ایک دم سامنے آئے تو دل کر رہا ہے کہ وہ پڑھوں، کیونکہ جو سن لیا عوام الناس نے وہ تو بہت ہی خوبصورت لکھا آپ نے قبلہ شاہ جی، میرا انشاءاللہ عوام الناس آپ سب کے سامنے آئے گا۔ تو مسدس بکربلا انشاءاللہ سیزن 2 کے اندر میں انشاءاللہ شاہ جی نے سوچا ہے اس کو ہم لوگوں نے بہت آگے تک لے کے جانا ہے، تو انشاءاللہ جتنا بھی شاہ جی لکھتے جائیں گے میں پڑھتا جاؤں گا شاہ جی کی اجازت کے ساتھ انشاءاللہ۔ شاہ جی آپ ہاں نہ میں جواب دیتے رہے تاکہ مجھے آپ کی جو ہے نا اس کا بھی احساس ہوتا رہے کہ آپ اس میں خوش ہیں۔ میری طرف سے مکمل تائید ہے آپ کے ساتھ۔ میری ہاں یا نہ معنی وہاں رکھتی ہے جہاں پہ انسان کا جو ہے وہ اپنی مرضی چلتی ہے۔ آپ سادات ہیں، سید بادشاہ ہیں، میرے قلم سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ سادات کی امانت میں سے ہے۔ آپ اگر بغیر پوچھے بھی پڑھیں گے تو میں تب بھی حاضر ہوں، پوچھ کر پڑھیں گے تو یہ صرف اس لیے باعث فخر ہوگا کہ ایک سید نے دوسرے سید کی
دنیا کے سامنے جو ہے وہ تکریم جو ہے اس کا ملحوظ رکھا ہے، وگرنہ میں تو خادم ہوں، نوکر ہوں، گرد راب سے بھی کم ہوں آپ کے رستے کی اور سادات کے رستے کی۔ اور یقین فرمائیں کہ میں چونکہ محرم شریف ہے، 7 محرم شریف جو ہے وہ آ گئی ہے، میں نے آپ کو آگے میسج میں بھی کہا کہ میں آپ کو مبارکباد پیش نہیں کر سکتا اس کی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ انسان جو لکھتا ہے وہ تو لکھتا ہے۔ اپنا ذاتی تجربہ اگر سامنے رکھتا چلوں تو کئی کلام ایسے بھی ہیں کہ جو اتنے بے ہنگم پڑھ دیے گئے کہ جن کا کچھ سمجھ ہی نہیں آئی بعد میں، کہ یہ اپنے آپ پہ غصہ آتا تھا کہ بھئی یہ کیوں لکھ دیے ہیں کہ جو ایسے پڑھ دیے گئے۔ آپ نے جس خوبصورتی سے اس کی ادائیگی کی ہے، جو تلفظ ہے، پھر جو آپ نے ویڈیو میں اس کو آپ نے پڑھا ہے، اور پھر غلام زین العابدین سیدی صاحب نے، پھر خصوصاً عمران بھائی نے جو اس میں رنگ بھرے ہیں، پھر نعمان شاہ جی اور ذیشان بھائی کی حمایت آپ کے ساتھ قدم قدم با قدم چلی۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں کہ یہ جو دو حضرات ہیں نا جی، خصوصاً نعمان شاہ جی اور ذیشان بھائی، ان کی جو تھوڑی کڑوی اور غیر رسیلی گفتگو ہوتی ہے نا قبلہ، یہ یقین فرمائیں کہ یہ تب انسان کو مزید ڈھارس دیتی ہے جب وہ کلام ان کے ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بھی لازم و ملزوم ایک حصہ ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے بڑا مقام حاصل کرنا ہے تو پھر اپنا کلام ناقدین کے سامنے رکھو، جب وہ اس پہ تنقید کریں گے، جب وہ اس میں سے جو ہے وہ 6 مگویاں نکالیں گے، تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے کلام میں جو خوبصورتی ہے وہ کتنی اچھی ہے، اس کو تم نے برقرار رکھنا ہے، اور جو کمی کجی ہے اس کو تم دور کرنا ہے۔ آپ نے بلا شبہ بہت خوبصورت پڑھا اور بہت ہی شاندار، جس بھائی نے بھی اس کو ڈیزائن کیا، جو بھی وہ اسٹوڈیو لکی اسٹوڈیو والے، اور خصوصاً عمران بھائی کے جو پیچھے کاوش ہے، آپ یقین فرمائیں کہ اس مرتبہ محرم الحرام شریف میں جتنے بھی کلام ابھی تک ہم نے تحت اللفظ سنے ہیں، آپ کا کلام ایک منفرد ہے، ایک اپنی جو ہے وہ مقام رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت امامین کریمین سیدین شہیدین کے صدقے آپ کو دائمی اور اخروی جو ہے وہ ترقیاں عطا فرمائے، اور دین دنیا میں آپ کو بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ کے والدین کی جو دعائیں ہیں، جو سایہ ہے آپ کے شیخ مکرم کا، جو سادات کی آپ کے ساتھ پشت پناہیاں ہیں، اس کو ہمیشہ جو ہے ایسے ہی قائم و دائم رہیں۔ آمین۔ میں آغاز جو ہے وہ پہلے مسدس سے کروں گا، کیونکہ جو پہچان ہے کہ نجوم سہمے ہوئے آؤ فغاں میں ہے مصروف، شب دہم کی ہوائیں فغاں میں ہے مصروف، ملک بھی دیکھ رہے ہیں بیاں میں ہے مصروف، بطول زادے ابھی بھی قرآن میں ہے مصروف، کہاں حسین کا کنبہ، کہاں یزیدی قبیل، کہاں پہ خلد کے مالک، کہاں یہ ازلی ذلیل۔ اور بہت خوبصورت مصرع جو قبلہ شاہ جی نے آگے لکھے ہیں کہ تنہائیوں میں روئیے کربل کو سوچئے، تنہائیوں میں روئیے کربل کو سوچئے، تاریخ چل کے کھوجئے کربل کو سوچئے، اپنے قلم کو نوچئے کربل کو سوچئے، جب کچھ بھی آپ سوچئے کربل کو سوچئے، کربل فقط میدان نہیں ایک لکیر ہے، یعنی یزید مد مقابل شبیر ہے۔ بہت خوبصورت۔ اور کیا غم لکھیں یہ سوچ لکھاری بھی رہ گئے، کیا غم لکھیں یہ سوچ لکھاری بھی رہ گئے، مقتل کو پڑھ کے رو رو کے کاری بھی رہ گئے، آنسو جھڑی لگانے تھے جاری بھی رہ گئے، کربل سنی قد آور و بھاری بھی رہ گئے، اکبر کا گرنا دل کو میرے چیر کر گیا، رویا میں اتنا مجھ کو ہی شبیر کر گیا، رویا میں اتنا مجھ کو ہی شبیر کر گیا، اور دستے طلب بڑھا کے 2 آنسو خرید لو، دستے طلب بڑھا کے 2 آنسو خرید لو، مولا کے غم میں رونا ہے رونا مزید لو، کربل کی یاد سونا ہے سونا کشید لو، آنسو بہا کے خلد کی فوراً رسید لو، زہرا شفیع بنے گی جو رویا شبیر کو، یعنی شہید کرب و بلا دستگیر کو، اور تہری نگاہ چہرہ اکبر کو دیکھ کر دل رک گیا تبسم اصغر کو دیکھ کر، پاؤں نہ چل سکے غم دختر کو دیکھ کر،
پھٹنے کلیجہ آئے ہے مادر کو دیکھ کر، بدبخت یہ کاشانۂ احمد کے پھول ہیں جن کی محبتوں کے امین کل رسول ہیں، جن کی محبتوں کے امین کل رسول ہیں۔ حرمل اگر جری تھا تو تھرائے ہاتھ کیوں، شمرے لعین تھا لشکر کے ساتھ تھا لشکر کے ساتھ کیوں، ارزق دلیر تھا تو لگی تھی نہ گانٹھ کیوں، ان کا خاص تھا تو پڑی تھی نہ نعت کیوں، وہ جانتے تھے حیدر و صفدر کی آل ہے جس کی بلند ان کے امامے سے نال ہے، جس کی بلند ان کے امامے سے نال ہے۔ اور آخری قطعہ دیکھیے گا مسدس، ابن زیاد شمر کی کربل میں چال دیکھ، ابن زیاد شمر کی کربل میں چال دیکھ، نہر فرات قبضے میں کر کے بھی حال دیکھ، نہر فرات کر کے بھی قبضے میں حال دیکھ، چہرے پہ 500 ہیں روبرو زوال دیکھ، ہے روبا زوال دیکھ، ایک حملہ سہ نہ پائے ہیں فرسودہ ڈھال دیکھ، وہ جانتے نہیں تھے کہ عکاس ایک ہے روئے زمین پہ اس گھڑی عباس ایک ہے، روئے زمین پہ اس گھڑی عباس ایک ہے، روئے زمین پہ اس گھڑی عباس ایک ہے۔ میں چاہوں گا قبلہ سید نصر اللہ شاہ صاحب قاضمی سے کہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ غالباً آج 6 محرم الحرام ہے اور 7 محرم بھی شروع ہو چکی ہے، شہزادہ علی اصغر کی شہادت بھی ہے، اس کے بعد آج جو کل ایک خطرناک اور بہت ہی افسردہ خبر جو شان سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے ایک لعین کی جانب سے، میں قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ چند جملے، ویسے تو ہمارا پروگرام بلکہ وہ اس محتاج نہیں، اس قابل نہیں کہ اس کا ذکر اس بزم میں کیا جائے، لیکن عوام الناس کے سامنے ہر پہلو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں قبلہ شاہ جی سے گزارش کروں گا کہ چھوٹی سی گفتگو کا حصہ جو ہے وہ اس لانتی کے لیے بھی بولا جائے، اس خنزیر نے، اس لانتی نے، اس میں الفاظ نہیں بولنا چاہوں گا، الفاظ کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہوں گا اس کے لیے، یہ الفاظ بھی اس کے لیے چھوٹے ہیں، جو حرکت اس نے کی ہے اس کے اوپر بھی شاہ جی گفتگو فرمائیں گے۔ میں قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباکر والجافر والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الاخرہ۔ کشتی نوح کے مصداق ہے آل احمد، واہ، کشتی نوح کے مصداق ہے آل احمد، مالک خطہ لولاک ہے آل احمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مالک خطہ لولاک ہے آل احمد، اور آیا تطہیر گواہی ہے مسلم بثبوت، آیا تطہیر گواہی ہے مسلم بثبوت، اطہر و شستہ و پاک ہے آل احمد، سبحان اللہ، بہت بڑی، اطہر و شستہ و پاک ہے آل احمد، اور شام میں زینب و سجاد کے خطبات تمام، شام میں زینب و سجاد کے خطبات تمام، سبت ہیں بیڑی میں بے باک ہے آل احمد، سبت ہیں بیڑی میں بے باک ہے آل احمد، اور گریا و آہو فغاں نالا و غم سنتا ہوں، گریا و آہو فغاں نالا و غم سنتا ہوں، دن شہادت کے ہیں غمناک ہے آل احمد، دن شہادت کے ہیں غمناک ہے آل احمد۔ اور یہ شعر میرے لیے ہے شاہ جی اپنے لیے، کہ جس نے اچھوں کو بروں کو بھی لیا دامن میں، جس نے اچھوں کو بروں کو بھی لیا دامن میں، دین احمد کی وہ پوشاک ہے آل احمد، دین احمد کی وہ پوشاک ہے آل احمد۔ اور عقیدہ دیکھیے گا کہ اونچے اونچوں نے لکھا، اونچے اونچوں نے عقیدہ یہی لکھا ہے حزین،
اونچے اونچوں نے عقیدہ یہی لکھا ہے حزین، نور ہے نور سے کب خاک ہے آل احمد، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، نور ہے کیا کہنے، نور سے کب خاک ہے آل احمد، واہ واہ شریف، اونچے کیا کہنے، اونچوں نے عقیدہ یہی لکھا ہے حزین، ہاں ہاں، نور ہے نور سے کب خاک ہے آل احمد، کشتی نوح کے مصداق ہے آل احمد، مالک خطہ 9 لاکھ ہے آل احمد۔ شاہ صاحب قبلہ بعد از ہدیہ تبریک فی بارگاہ اطرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کربناک اور دل سوزیدہ واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کل صبح سے وہ خبر مجھ تک پہنچ چکی تھی کہ شاہ صاحب اس پہ کچھ لکھیے، مگر جب محرم الحرام شروع ہوا تو میں نے ایک اپنے ساتھ تہیہ کیا تھا کہ بھئی 20 سفر المظفر تک، 40ویں تک، 40 تک میں کچھ بھی کسی کے بھی بارے میں نہیں لکھوں گا، نہ کہوں گا، صرف اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں پیش رکھیں گے۔ درمیان میں بہت ساری چیزیں ہم نے سنی، میں چاہوں تو نام بھی لے سکتا ہوں مگر نام نہیں لوں گا، بہت سارے ہمارے اپنوں کی جو اس جماعت اہل سنت کے لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، لیکن میں سب سے جو ہے وہ آنکھیں چراتا رہا کہ نہیں، کچھ نہیں لکھنا۔ مگر کل جب میں نے وہ ویڈیو سنی تو ساتھ ہی میں نے ایک اور جملہ بھی سنا جی کہ بھی یہ جو موصوف نے گفتگو کی ہے یہ یزید کے بارے میں کی ہے جی، یہ جناب صدیق اکبر پاک کے بارے میں نہیں کی۔ تو میں کل صبح سے وہ تمام کی تمام جو مکمل ویڈیو ہے، ترلائی کلاں جہاں آپ میرے گھر تشریف لائے وہاں سے بمشکل 10 سے 15 منٹ کا رستہ ہے، میں نے وہاں کے کچھ لوگوں سے وہ مکمل ویڈیو منگوانے کی کوشش کی مگر وہ ویڈیو ہمیں نہ مل سکی۔ پھر میں نے یوٹیوب پہ سرچ کی، شاہ جی مجھے 7 لنک ملے، جو لنک کھولوں آگے سے تقریر ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو مجھے پہلی تو بھنک پڑ گئی کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہے۔ پھر خدا وہ بھلائی کرے جی ان لوگوں کا جنہوں نے اس کو اچانک اپلوڈ کیا اور پھر میں نے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ پورا دن اسی سوچ بچار میں گزارا کہ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، کہ جس بات پہ قائم ہے کہ بھئی 20 سفر کے بعد دیکھیں گے۔ مگر رات کو جب پروگرام ختم ہوا ہمارا یہ لائیو، تو یقین فرمائیں کہ دل کو چین ہی نہیں آیا اور سر پھٹنے والا ہو گیا، طبیعت اتنی عجیب و غریب ہو گئی کہ آخر کس دور میں رہتے ہیں، کیا ظلم آ گیا ہے۔ پھر میرے ایک دوست ہیں تھے تو وہ تشیع مسلک کے، اللہ رب العزت نے ان کو ایمان بخشا اور وہ واپس پلٹ کر سنیت کی طرف راغب ہو گئے، اللہ رب العزت ان کو استقامت عطا فرمائے۔ اس نے جب وہ شعر کی تو میرا دماغ اور پھٹا کہ بھی ایک پڑھا لکھا سمجھ بوجھ جاننے والا آدمی اس فضول اور خبیث آدمی کی حمایت کیوں کر رہا ہے۔ پھر بس میں نے ان کو میسج کیا اور پھر میں نے ایک تحریر لکھی۔ ناظرین مکرم یقین فرمائیں کہ اگر آپ حوالے چاہیں نا تو میں اس وقت بھی، یہ جو حالیہ اس وقت بیٹھا ہوں، میں آج کے عنوان کربلا شریف کا جو ہمارا پس منظر ہے اس کو چھوڑ کر اسی وقت جناب سیدنا صدیق اکبر کی صداقت اور خلافت پہ اور سیدہ پاک کے آپ کے ساتھ راضی برضا ہونے پہ تشیع کی کتب سے اس وقت بھی 19 حوالے آپ کی گوش گزار کر سکتا ہوں۔ مگر یہ وقت حوالے دینے کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ کب تک ہم لوگ ان لوگوں کی مذمت کرتے رہیں گے۔ جب محرم آتا ہے اس سے پہلے میٹنگ ہوتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو، ہمارے لیے یہ مقدسات ہیں، ہم ان کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں۔ بھئی جب آپ حرام سمجھتے ہیں تو پھر ایسے گستاخ عناصر کو آپ تشیع سے علیحدہ کیوں ڈکلیئر نہیں کرتے؟ ہماری جماعت اہل سنت کے ایک نام نہاد مولوی نے جب سیدہ پاک کی بارگاہ میں گستاخی کی تو ہم نے اسے بہرحال سمجھانے کی کوشش کی، جب وہ نہیں سمجھا تو متفقہ طور پہ تمام کے تمام مدارس نے مل کر اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اس کو اہل سنت سے خارج قرار دیا،
کم از کم اتنا کام تو تشیع کی تنظیم فقہ جعفریہ کرے کہ وہ اس سے کم از کم لا تعلق کا اظہار تو کرے، وگرنہ تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ بھئی آپ حضرات جو ہیں وہ جان بوجھ کر اس معاملے کی جو ہے وہ سرپرستی کر رہے ہیں، آپ نے خود کچھ نہ کچھ شر پسند عناصر چھوڑ رکھے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ اوپر سے جو ہے جی وہ مٹی بھی لگاتے رہے اور اندر اندر سے جو ہے وہ سرنگ بھی قائم کرتے رہے۔ یاد رکھیے گا، میں صرف اور صرف اتنا کہوں گا کہ ان ایام میں جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کا تذکرہ جو میں نے رات کو کیا تو شاہ جی میرے دماغ میں یہی آیا کہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ دراصل شان صدیق لکھنا بھی شان حسین ہے۔ واہ، بہت بڑی اور وہ کیوں شان حسین ہے؟ وہ اس لیے شان حسین ہے کہ اکرام حسین سکھایا کس نے ہے؟ واہ واہ واہ، واہ، تعظیم حسین سکھائی کس نے ہے؟ کسی کا باپ تو نہیں سکھا کے آ گیا نا دنیا میں۔ کتنی عمر ہے میری؟ 27 سال۔ شاہ جی کی عمر کتنی ہوگی؟ 25 26 27 سال۔ سویب شاہ جی کی عمر کتنی ہوگی؟ 20 سے 30 سال کے درمیان۔ اس ملون کی عمر کتنی ہوگی؟ 40 45 سال۔ تم نے علم دین کا علم کہاں سے سیکھا ہے؟ تم اپنی ماں کی گود سے سیکھ کے آئے ہو؟ تم نے اپنے باپ کے دہن سے سیکھا ہے؟ یہ حدیثیں، یہ اکرام حسین، یہ تعظیم حسین صدیق اکبر کی ذات اقدس سکھا کر گئی ہیں۔ واہ واہ، ہائے ہائے، بہت خوبصورت۔ شاہ جی حدیث کا مطالعہ کریے تو نظر آتا ہے کہ بچپن میں امام حسین پاک ہے، بچپن میں چھوٹی سی عمر ہے تو جناب صدیق اکبر نے کندھوں مبارک پہ امام علی مقام کو بٹھایا۔ اور بٹھانے سے پہلے ذرا میں ناظرین کے سامنے ایک یہاں پہ نقطہ رکھتا چلوں۔ جناب صدیق اکبر پاک نے، آپ کا قد مبارک دراز تھا، اونچا تھا، لمبا تھا، اور سیدنا امام حسین پاک بالکل چھوٹے تھے۔ تو شاہ جی غور کیجئے، امام کو اٹھانے کے لیے حسین کے سامنے صدیق کتنا جھکے ہوں گے۔ ہاں 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 ہائے ہائے، ہاں ہاں، ہائے ہائے، کیا اور ظالمو تمہیں یہاں تعظیم حسین نظر نہیں آ رہی؟ واہ واہ، حسین کے سامنے جھک کر حسین کو کندھوں پر اٹھانے کی سنت صدیق کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ واہ واہ، ہائے ہائے، شاہ جی جب صدیق پاک نے حسین پاک کو اٹھایا ہوگا تو ذرا سی پگڑی مبارک بھی ہلی ہوگی، ہائے ہائے، کچھ داڑھی کے بال بھی لہرائے ہوں گے، کچھ زلفیں بھی کانوں سے مس کی ہوں گی۔ اللہ اکبر، جس حسین کی محبت میں صدیق اپنی سنتیں قربان کرنے پہ تیار ہو، تم اس صدیق کے اوپر لان تان کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر امام علی مقام کو کندھوں پر بٹھایا تو رستے میں سامنے سے جناب سیدنا عمر فاروق آئے، کہا صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں کر رہا، اپنے آقا کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، اللہ کیا اکبر، کہہ دیں۔ پھر اس سے آگے چلیے، ان ظالموں کو کیا خبر۔ شاہ جی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام یہاں پہ بیٹھے نا امام حسین، تو پاؤں مبارک یہاں تک آ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، پاؤں مبارک، جناب صدیق اکبر پاؤں مبارک لے کے کبھی داڑھی کے ساتھ مس کر رہے ہیں، کبھی ہونٹوں کے ساتھ لگا لگا کے چوم رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے مصطفیٰ کی شبیہ ہے، اس سے میرے مصطفیٰ کو خوشبو آتی تھی، صدیق اس کے پاؤں نہ چومے تو کیا کرے۔ واہ واہ واہ، کیا ہی خوبصورت بات ہے شاہ جی، واہ۔ اور کہاں سے تعظیم حسین سیکھی آپ نے؟ شاہ جی ظلم کا مقام یہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کربلا کا مقام وہ مقدس مقام ہے کہ جس کے ارد گرد 4 چفیرے 70 کلومیٹر تک کوئی بندہ دفن ہو تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے گا۔ میرا سوال اتنا ہے، اگر کربلا کا یہ مقام ہے تو مدینے کی مٹی کا مقام کیا ہوگا جس کی وجہ سے حسین کو مقام ملا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ظالمہ تمہیں کسی بات کی حیا نہیں آئی؟ اتنی تو حیا کرو کہ مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہیں، ہائے اور ہائے، تمہاری نظر میں بہت کچھ ہی معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم تو یہ ماننے سننے کو بھی تیار نہیں ہے، تمہارے نظر میں بہت ہی عجیب و غریب تمہارے خیالات ہوں گے، مگر اتنا تو دیکھو جس مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر ہم پتہ ہلنا ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کے جانبین میں صدیق و عمر کیسے آ گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھو کہ صدیق کو وہاں پر رکھا کس نے ہے؟ میرے آقا کے ساتھ صدیق کو رکھنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. اٹھائیے حدیث کی کتاب. جناب صدیق اکبر کو جب آپ لحد اقدس میں رکھنے کے لیے گئے تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے عجیب ایک غشی کا سما آیا کہ میرے مصطفیٰ کریم کے دونوں ہاتھ باہر نکلے اور صدیق اکبر پاک کا استقبال کیا. کہا علی میرے حبیب کو جلدی میرے قریب لے آ. جس ذات اقدس کو میرے آقا اپنا حبیب کہیں، جس کی سفید داڑھی میں حضور اپنے دونوں ہاتھ اس طرح ایک ادھر رکھ کر دعا مانگے، یا اللہ میرے صدیق کی سفید داڑھی کا واسطہ میری امت کو بخش دے. کہا تم مصطفیٰ کی امتی نہیں ہو، تمہاری تو بخشش کی دعائیں میرے آقا نے جو ہے وہ صدیق اکبر کی داڑھی مبارک میں ہاتھ رکھ کے مانگی ہے. اور پھر یہ گستاخی صرف اور صرف صدیق اکبر پاک کی نہیں ہے شاہ جی، یہ گستاخی پاک علی کی بھی ہے، حسن و حسین کی بھی ہے. کیسے؟ ظالمو تم نے تو کل جناب صدیق اکبر پہ کفر کا معاذ اللہ جو ہے وہ الزام لگایا. پھر بتاؤ علی کی نمازیں اس صدیق کے پیچھے کہاں جائیں گی؟ پھر حسنین کریمین کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ پھر علی کا صدیق کو تسلیم کرنا کہاں جائے گا؟ معاذ اللہ واستغفر اللہ، علی نے کسی کافر کو تسلیم کیا ہے؟ نہیں، علی نے اس کو تسلیم کیا جس کو مصطفیٰ نے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا. واہ. اور علی پاک نے فرمایا تھا، تب فرمایا جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا دین دنیا پہ مقدم ہے. میں علی اس کو اپنا دنیا میں بھی امام مانتا ہوں جس کو دین میں امام مصطفیٰ نے بنایا ہے. اللہ اللہ. تم کیسے مولائی ہو جو علی کی پسند کا انکار کر رہے ہو؟ کون ہے وہ شخصیت؟ اٹھائیے بخاری شریف، کس نے لکھا ہے؟ کون ہے وہ شخصیت جنہوں نے کہا کہ اے صحابہ اگر مصطفیٰ کریم کی محبت چاہتے ہو تو یہ دروازہ اہل بیت ہے، یہاں پر جاؤ، یہاں پہ اپنا سر جھکاؤ، تمہیں ساری کی ساری محبت کی معراج یہاں سے میسر آئے گی. وہ کون ہے جس نے علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اور سنت بنا دیا؟ کیا نظر و وجہ علی عبادہ. ناظرین مکرم، ان چیزوں سے باہر نکلیے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ عرض کرتا ہوں، وہ ہم سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی ہو، جو گستاخ ہے اس کو سننے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے چلنے کی بھی ضرورت نہیں. آسان ترین کلیہ ہے. سب مکاتب فکر کی کتابیں اٹھا کر رکھ لیجیے اپنے سامنے، جو آپ کو گستاخ لگے اس کو اٹھا کر باہر کر دیجیے. ہم تو اس قبیل سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے جب حدیث پاک، امام مالک کے پاس آپ فرماتے ہیں کہ جب حدیث پاک سیکھی آپ نے تو آپ کے استاد نے آپ کو 9 سال ادب سکھایا، 1 سال حدیث سکھائی. آپ جب واپس آئے آپ فرمایا مجھے اپنے اوپر جو ہے یہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں 10واں سال بھی صرف ادب سیکھتا رہتا، حدیث پاک نہ سیکھتا. ہم تو صرف اور صرف ادب کے مارے ہوئے لوگ، ہم تو صرف اس دین کو مانتے ہیں جس میں ادب ہو، جس دین میں ادب کا معیار یہ قائم کیا جائے کہ مدینے کی دہی کو دہی کھٹی نہیں کہہ سکتے آپ، اس مدینے میں لیٹنے والے صدیق کے بارے میں زبان کوئی کیسے کھول سکتا ہے؟ بہت بڑھیا، بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب. جی میں یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں. آج پتہ نہیں پھر یہ جو آج کا مضمون ہے یہ کہاں جائے گا، بس جب جائے گا تو پھر دیکھی جائے گی. اسے کر لیں گے. میں کہتا ہوں اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے کلوز کر لیا جائے. شاہ جی ایک بندہ سیالکوٹ کا شیعہ تھا، ایک اپنے دوست کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم مدینہ شریف جا رہے ہو، جب مدینہ جاؤ گے تو وہاں جا کر حضور کی بارگاہ میں میرا ایک خط پہنچانا. کہا کیا خط؟ کہنا کہ حضور آپ نے اپنے ارد گرد زہرا پاک کے غاصبین کو کیوں لٹا رکھا ہے، معاذ اللہ. وہ انسان کہتا ہے کہ میں مدینہ شریف چلا گیا، مجھے وہاں پر اس کا خط یاد آیا تو میں
حضور کے روزے کے سامنے حاضر ہوا تو میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا حضور میں تو بڑا گناہگار ہوں, میں تو ایسا سوچتا بھی نہیں ہوں, لیکن اس کا یہ خط ہے آپ تک تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ تو سیدہ پاک کے معاذ اللہ غاصبین ہے اور علی پاک کا انہوں نے حق غضب کیا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں مواجہ شریف کے سامنے موجود ہوں تو اچانک مجھے غشی طاری ہو گئی. جب غشی طاری ہوئی تو کہتا ہے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور ہے اور حضور کی آنکھوں میں جلال ہی جلال ہے, اور ساتھ میرے آقا کے جناب صدیق پاک ہے اور عمر پاک ہے. اللہ آپ نے فرمایا ادھر آ, تو نے میرے بارگاہ میں خط پہنچایا نہ کہا. کہتے ہیں میں ڈر گیا اور میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا حضور میں نے ہی خط پہنچایا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ خط تیرا ہے یا کسی اور کو؟ اس نے کہا حضور میں تو توبہ استغفار ایسا سوچتا بھی نہیں, تو فلاں شخص کا خط ہے. اسی اسنا میں ایک درمیان میں عرابی اٹھا, اس نے کہا حضور آپ حکم فرمائیں ان کے اوپر کیا حد لگائی جائے اس بندے پہ. آپ نے فرمایا جس نے خط لکھا ہے میری طرف اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے. جب وہ سامنے آیا تو حضور نے فرمایا اب علی کو بلاؤ جس کی وجہ سے اس نے صدیق اور عمر پہ غاصب ہونے کا فتویٰ لگایا ہے. اس کا فیصلہ بھی علی کرے گا. اللہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں خواب میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوں, سرکار علی آئے ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی ہے. کہا علی اس نے میری طرف خط لکھا ہے کہ صدیق اور عمر تیرے غاصب ہیں, تیرا حق کھایا ہے, اس کا کیا اب بتا اس کا کیا علاج ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرے محبوب کی پسند کو ناپسند سمجھے اس کا فیصلہ علی کی تلوار کرتی ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کہا جو صدیق کو علی کا خلیفہ نہ سمجھے, یعنی کہ علی کا پیشوا نہ مانے, علی کو صدیق کی خلافت کے تتبع میں نہ سمجھے, کہا حضور اس کا تو سر گردن سے اڑا دینا چاہیے. وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نے اپنی ذوالفقار سے مولا علی نے اس کا سر اتارا, اور اتار کے نا وہ جو اگلی نوک ہوتی ہے نا تلوار کی اس کے ساتھ یوں چھنکارا اور وہ جا کے ایک درخت کے اوپر اڑ گیا. کہتا میں اٹھا, میرے تو طور بور پھر گئے. کہتا اب یہ خواب مجھے یاد, اور میں جب گھر واپس آیا تو مجھے خیال آیا کہ میں جا کے اپنے دوست کو بتاؤں کہ بھائی وہاں پہ تیرا خط دینے کے بعد تو یہ واقعہ پیش آیا ہے, لہذا انسان بن اور توبہ اختیار کر. کہتے جب میں اس گھر گیا تو مجھے بتایا کہ اس بندے کا تو کسی نے سر قتل کر دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے میں نے ان سے پورا واقعہ پوچھا, میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کچھ سمجھ نہیں آئی, گھر کے صحن میں بیٹھا تھا, آسمان سے ایک تلوار چلی, ایسی چلی کہ گردن اس کے اندر پھنسی اور اڑ کر اس درخت کے اوپر جا کر لٹک گئی. اللہ اکبر. کہتے اس وقت میرے پاؤں سے زمین نکلی کہ یہ وہ گستاخ جس نے علی کے حق کی وجہ سے جناب صدیق و عمر کو غاصب کہا, علی نے ایسی تلوار ماری کہ اس کو دوبارہ معافی مانگنے کی مہلت ہی نہیں عطا کی. اللہ اکبر اللہ. ہاں جی, ہم تو اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں. حضور سیدی شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس مرید آیا, کہنے لگا حضور میں مدینے شریف جا رہا ہوں, مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا مدینے تو جا رہا ہے, اگر مدینے کا کتا تجھے کاٹنے کو بھی دوڑے تو اس کو پتھر نہ مارنا. ہائے ہائے. وہ انسان چلا گیا. آپ کو پتا ہے پرانے زمانوں میں پیدل خچروں پہ جانا, بحری جہاز پہ جانا دیر لگنی, کہتا ہے میرے دماغ سے یہ نصیحت بھول گئی. میں کچھ دنوں کے بعد آیا, وہاں پہنچا, مدینہ شریف پہنچا, آخری دن تھا. کہتے ہیں کتا میری طرف اتنی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا کہ میں نے ایک پتھر اٹھا کے اس کے پاؤں پہ مارا اور اس کا پاؤں زخمی ہو گیا. کہتا ہے میں وہاں سے واپس آیا, میں آ کے حضور سے ملنے کے لیے آیا تو حضور نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. حضور شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ. کہتا ہے میں پھر گیا سامنے, پھر چہرہ پھیر لیا, پھر گیا سامنے, پھر چہرہ پھیر لیا. کہتا ہے جب میں پاؤں چومنے کے لیے دیکھا تو دیکھا پاؤں کے اوپر پٹی بندھی ہے. میں کہا حضور یہ کیا ہوا؟
فرمایا ظالم تجھے کہا تھا مدینے کے کتے کو پتھر نہ مارنا، وہ مدینے کا کتا نہیں، شیر محمد شرف پوری تھا جو مدینے کی گلیوں میں کتا بن کے چلتا ہے۔ ہائے ہائے اور ہم تو اس قبیل سے ہیں جو مدینے کی گلیوں کے کتا ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں کتے جو ہیں ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ مدینے کی خاک کو خاک شفا سمجھتے ہیں۔ اس صدیق کا کیا کہنا، اس صدیق کی کیا باتیں کہ جو آخری وقت میں علی کو بلا کر ان کا دایاں ہاتھ چومے، سب کو کمرے سے باہر نکالے اور کہیں علی میں نے تجھ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ صدیق جب علی سے راز و نیاز کی باتیں کرے اور پھر کہے علی مجھے غسل تو دینا، مجھے کفن آپ نے پہنانا ہے، مجھے مصطفیٰ کے روزے کے اندر رکھنا آپ نے ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے ان ہاتھوں نے میرے مصطفیٰ کو غسل دیا تھا، ان ہاتھوں نے میرے مصطفیٰ کو اس لحد اقدس میں اتارا تھا۔ علی میں چاہتا ہوں وہ نسبتیں مجھے بھی حاصل ہو جائیں۔ ظالموں اگر صدیق پاک کا اتنا ہی مرتبہ ایسا تھا جو تم بکواس کرتے ہو تو پھر صدیق کے جانے کے بعد صدیق کی بیوہ سے علی نے شادی کیوں کی؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ شاہ جی ذرا غور فرمائیں، حضرت اسما بنت امیس پہلے حضرت جعفر بن طیار کی بیوی تھی، جب حضرت جعفر کا وصال ہوا تو حضرت اسما بنت امیس جناب صدیق اکبر کے نکاح میں آئیں۔ جب جناب صدیق اکبر کا نکاح، جب آپ کا وصال ہوا تو پھر سرکار علی کے نکاح میں آئیں۔ صدیق کی نسبت دیکھیے، وہ زوجہ ملی جو ان سے پہلے بھی اہل بیت میں تھی، جو ان کے بعد بھی اہل بیت میں تھی۔ ہائے ہائے اللہ۔ ظالموں صدیق پاک اگر اتنے ہی تمہارے نزدیک یہ معاملہ تھا تو جناب علی المرتضیٰ نے ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو گھر میں رکھ کر پوری زندگی پالا اور پوسا کیوں؟ ان کی پوتی کے ساتھ جناب باقر نے شادی کیوں کی؟ امام جعفر صادق کی ماں صدیق اکبر کی نواسی کیوں بنی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ساری سادات کی جد کا ننیال صدیق کا گھر کیوں بنا؟ ہائے ہائے کیا علی کو پتہ نہیں تھا؟ یہ تم صرف صدیق کی گستاخی نہیں کرتے، تم پاک علی کی گستاخی کرتے ہو، تم تو سیدہ پاک کی گستاخی کرتے ہو۔ جب سیدہ پاک نے، اچھا اگر مان بھی لیا جائے، شاہ جی میں پھر یہاں گزارش کروں، بخاری کی وہ روایت جس کو لے کر یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، تم ہماری کتاب لے کر ڈھنڈورا پیٹتے ہو، اپنی کتاب کو دفن کر دیتے ہو۔ ہم تو کہہ کر تھک گئے ہیں کہ زہری کا وہ آخری جو جملے ہیں کہ صدیق اکبر پاک سے سیدہ پاک آخری لمحے تک ناراض نہیں، یہ جملے حدیث کے نہیں ہیں، یہ زہری کا اپنا خیال ہے، یہ اندراج حدیث ہے۔ اندراج حدیث حدیث کا حصہ نہیں ہوتا، وہ راوی کا اپنا ذاتی خیال ہے، اس کو حدیث مان کر تم ڈنڈورا پیٹ رہے ہو۔ تمہاری تو اپنی کتابوں نے لکھا کہ جب جناب صدیق اکبر پاک نے سیدہ پاک سے کہا کہ اس باغ فتق کے وہ حصے جو حضور فرماتے تھے وہی حصے میں صدیق کر کے اہل بیت طاہر کی خدمت کرتا رہوں گا۔ نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی کتاب آپ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ سیدہ پاک حضور سے راضی ہو کر گھر تشریف لے آئی۔ جب سیدہ راضی ہیں پھر بتاؤ جناب صدیق اکبر نے وہاں دفن ہونے کے لیے اجازت کس سے مانگی؟ کس کس مقام پہ صدیق کی آڑ میں صحابہ کی اہل بیت طاہر کی گستاخی کریں گے؟ صدیق اکبر پاک نے یہ اجازت بھی سیدہ پاک سے مانگی کہ اے بنت رسول اجازت دیجئے کہ میں آپ کے بابا کے ساتھ جا کر دفن ہو جاؤں۔ یہ تب اجازت مانگی جب آپ کو پھر لوگوں نے آ کر کہا کہ نہیں شاید سیدہ پاک آپ سے خفا ہیں۔ آپ نے فرمایا خفا ہیں تو ہم زمانے کو تعظیم سیدہ کر کے بتائیں گے کہ اگر زہرا پاک کی گستاخی یا ناراضگی کا شائبہ بھی آن پڑے تو ان سے معافی کیسے مانگتے ہیں۔
اٹھائیے غزالی زمان کا رسالہ، آپ کی عقل تنگ رہ جائے. فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر پاک نے سیدہ زہرا پاک کی چوکھٹ کے باہر گھٹنے ٹیکے اور بیٹھ گئے. سخت گرمی میں گلے میں کپڑا ڈالا، ہاتھ جڑے، کہا اے سیدہ پاک، یہ صدیق آپ کے نانا کا غلام ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کے بچوں کا غلام ہے. جب تک آپ معاف نہیں فرما دیں گی صدیق واپس پلٹ کر اپنے مسند پر نہیں بیٹھے گا. اور وکیل کون ہے درمیان میں؟ علی المرتضی. تمہیں شرم نہ آئی کہ تم نے معاذ اللہ. اور وہ پھر دیکھیے بکواس کیا ہے جی، ایک طرف فضائل ہے، ایک طرف حق ہے. فضائل کو ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، حق ماننا پڑتا ہے. دلیل دیکھیے. اچھا اگر حق ہی ماننا پڑتا ہے تو صدیق کو تو خلافت کا حق علی نے دیا ہے، تم تو علی کے حق کے بھی منکر. اللہ اکبر. تم نے علی کو ولی اللہ مانا کب ہے؟ آؤ سنیت سے پوچھو علی کیسا ولی اللہ ہے، ہم بتاتے ہیں تمہیں علی کیسا ولی اللہ ہے. آؤ اٹھاؤ امام مجدد الافسانی شیخ سرہندی کے مکتوبات. آپ فرماتے ہیں صحابہ کو بھی جس جس کو ولایت ملی وہ علی کے صدقے سے ملی، علی ایسا ولی اللہ ہے. واہ. آؤ اٹھاؤ تفسیر مظہری، سرکار جانے جانا تفسیر مصائب تفسیر مظہری فرماتے ہیں صرف اس دور کے نہیں، پہلے امتوں میں سے بھی جس ولی کو ولایت ملی وہ روح علی کے وسیلے سے ملی. ہاں ہم ایسا علی کو ولی اللہ مانتے ہیں. واہ. ہم تمہاری طرح علی کو ولی اللہ نہیں مانتے، ہم حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، دوست مانتے ہیں. ہم تو فضائل اور حق کے باب میں ایسی منطق کی دلیل ہم سے اچھی کوئی نہیں جانتا. بتاؤ بولو پھر وہاں پر صدیق کو حق کس نے دیا؟ علی نے دیا. وہاں صدیق کو حق کس نے دیا؟ حسن نے دیا. وہاں صدیق کو حق کس نے دیا؟ سیدہ زہرا پاک نے دیا. اور شاہ جی میں سوال کرتا ہوں، سیدہ پاک صدیق اکبر کو اگر خلیفہ برحق نہ سمجھتی تو ان کے پاس جاتی کیوں؟ جھوٹے کے سامنے تو کبھی اہل بیت اطہار جاتے ہی نہیں ہیں. ہائے 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 ہائے، بہت بڑی. واہ واہ واہ. اور واقعہ مباہلہ پڑھو بھائی، واقعہ مباہلہ پڑھو. وہ نجرانیوں کو پتہ لگا اتنے سچے آ رہے ہیں، وہ تو جھوٹے تو ان کی شکلیں دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. وہ صدیقہ یہ سمجھتی تھی یہ صدیق اکبر ہے، جو کہے گا سچ کہے گا. میں مہر سخت کروانے جا رہی ہوں تاکہ قیامت تک بھونکا مصطفیٰ کی اولاد پہ بھونک نہ سکے. واہ. ہائے ہائے ہائے، بہت خوبصورت عقیدہ بیان کیا. واہ. سلام. تمہیں کیا خبر صدیق کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں بتاتا ہوں صدیق کسے کہتے ہیں. امام حسن مجتبی آگے جناب صدیق اکبر ممبر پہ بیٹھے ہیں. تمہاری تو اکڑ مان نہیں ہے. آؤ صدیق کی عاجزی تمہیں اہل بیت کے سامنے دکھاؤں. ہائے ہائے. ہم تو گفتگو کرتے نہیں ہیں، تم تو صحابہ کے گستاخ. تمہاری کتابوں سے حوالے نکال کے ایسا لاؤں کہ تمہاری نسلیں یاد کریں کہ تم نے اہل بیت اطہار کی گستاخیاں کیسی کی ہیں. ہم تو پاکستان کے امن کا تقدس کا خیال رکھتے ہوئے امن کا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اپنی شکلیں دیکھو اپنی گریبان میں کہ تم کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہو. جسے علی کہے تم اس بات پہ ہم جنتی ہم مومن، تمہیں تو مومن کی ہوا نہیں لگی. آؤ علی کا فتویٰ دیکھو. علی نے کہا قیامت کے دن اسے جنت کی ٹکٹ علی نہیں دے گا جس کے دل میں صدیق کا پیار نہیں ہوگا. ہائے 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 ہائے. واہ سبحان اللہ. کیا بات. تمہارے مبغضیوں کے سینے جو صدیق کی بغض میں جل رہے ہیں، تمہارا کیا کام علی سے؟ حسن پاک مدینے کے ممبر مسجد نبی کے ممبر کے پاس گئے اور کہا اے صدیق پاک ہمارے نانا کے ممبر سے نیچے اتری ہے. بچے تھے نا حضور، یعنی کہ عمر میں چھوٹے تھے. ویسے تو بچے نہیں ہیں، آپ تو تب سے ہیں جب آدم بھی نہیں تھا. بچے نہیں ہیں. یہ وہی بات ہے حضرت عباس نے فرمایا تھا حضور ویسے تو میں آپ سے چھوٹا ہوں لیکن آپ سے کچھ سال پہلے دنیا میں آ گیا ہوں. یہ ہے تعظیم مصطفیٰ. اللہ اکبر. حسن بچے تو نہیں ہیں، حسن تو تب سے بھی ہیں جب آدم بھی نہیں تھے.
اب لوگ کہیں گے شاہ جی نے یہ کون سی بات کہہ دی، بہت دور جانے کی بات نہیں ہے، پھر میرے علی شاہ صاحب کی کتابیں اٹھا لیجیے، آپ کو پتہ لگے حدیث نور کیا ہے۔ وہ گئے، کہا نیچے آئیے، اس لیے کیونکہ آپ جب روزانہ دیکھتے تھے حضور بیٹھے ہوتے تھے، فرمایا میرے نانا کی جگہ پہ آپ بیٹھ گئے۔ تو جناب صدیق اکبر نے نیچے آ کر کیا کیا، ہاتھ باندھے، گردن کو جھکایا، سر کو جھکایا، کمر کو جھکایا اور کہا اے حسن پاک، یہ صدیق بھی آپ کا ہے، یہ منبر بھی آپ کا ہے، اتنے تو صدیق کے سر پہ بال نہیں ہیں جتنے آپ کے نانا کے صدیق کے جسم کے اوپر احسان موجود ہے۔ تمہیں کیا خبر صدیق کیا ہے؟ آؤ صدیق اکبر پاک کی ذات اقدس کو دیکھو تو علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے دیکھو، اللہ، وہ علی جو اپنے بھائی کا اتنا خیال رکھے، اس قدر خیال رکھے کہ ان کے گھر کی اولاد کو اپنی کفالت میں لے لے، اللہ تو اس اکبر، صدیق کی حفاظت میں علی کی تلوار تمہارے خلاف کیوں نہیں نکلے گی؟ اللہ، ہم کہہ کہہ کر تھک گئے، باتیں کر کر کے تھک گئے، حدیثیں دے کے تھک گئے، روایتیں دے کے تھک گئے، سب کچھ کر کر کے تھک گئے، تمہاری زبانیں بند نہ ہوئی۔ کوئی نہیں، یہ بہت دور کا معاملہ نہیں ہے، علی منقسم نار والجنہ ہے، ہاں، یہ تو وہاں خبر لگے گی، یہ تو وہاں خبر لگے گی کہ جب علی تمہیں اپنا ماننے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ تم نے ان کو نہیں مانا جن کو علی نے مانا ہے۔ واہ واہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ساری صحابہ یاد رکھو، پوری دنیا انسانیت ایک طرف چلے، علی اکیلا ایک طرف چلے، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلنا۔ ظالموں، علی تو صدیق کے پیچھے چلا ہے، تم کس کے پیچھے چل پڑے ہو؟ واہ واہ واہ، اللہ اکبر، کیا کہنے، اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات، واہ 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 واہ، ظالموں، علی نے تو صدیق کی بیعت گھر کے اندھیرے میں نہیں کی، صدیق کو خلیفہ گھر کے اندھیرے میں نہیں مانا، مسجد نبوی میں اعلان اور اذان کروا کر جمع غفیر اکٹھا کر کے علی نے صدیق کو خلیفہ مانا ہے، تاکہ کل کو کوئی کتا بھونک نہ سکے کہ علی نے صدیق کو مانا نہیں ہے۔ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر یاد رکھیے کئی صحابہ، اجل صحابہ، حضرت سعد بن ابی وقاص سمیت عشرہ مبشرہ کے صحابہ علی کے پاس آتے، علی صدیق کو مان لیا ہے؟ ہاں مان لیا ہے، آپ نے مان لیا ہے، پھر ہم نے بھی مان لیا ہے۔ واہ، ہائے ہائے ہائے، اور صدیق کو ماننے کی کسوٹی صحابہ کے نزدیک علی تھے، تم کس باغ کی مولی ہو جو صدیق کا انکار کر دو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذلیلو، صدیق پاک پر کفر کا الزام لگانے والوں، بےہودہ انسانوں، تم تو شر الدواب سے بھی بدتر ہو، اللہ اکبر، تم تو اللہ کفر اکبر، کی ڈگری پر بھی آنے کے لائق نہیں ہو، تم تو کسی اس سے بھی گھٹیا کوئی لفظ ہوتا تو ہم وہ بھی بولتے ہیں۔ جی ہیں آپ، کون؟ صدیق اکبر پاک، جس کو مصطفیٰ نے فرمایا یہ حق کی آنکھیں ہیں، حق کے کان ہیں، تمہارا حق سے واسطہ ہی نہیں ہے، تمہیں صدیق کیا سمجھ آئے گا؟ واہ، حضور نے فرمایا زمین پہ میرے دو وزیر ہیں، ایک صدیق ایک عمر، آسمان پہ میرے دو وزیر ہیں، ایک جبرائیل ایک میکائیل، اور تم نے وزیروں کی وزارت نہیں مانی، تم نے مصطفیٰ کی صدارت کیسے مانی ہوگی؟ اللہ اکبر، کیا خوبصورت عقیدہ بیان کر رہے ہیں قبلہ، واہ، سلامت رہیں۔ علی پاک نے فرمایا ناج البلاغہ میں، ان کے مولوی پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، کیا آپ نے فرمایا میرے مصاحبین سنو، مجھ سے پہلے کے میرے دوستوں کے ادوار اس لیے اچھے گزرے کہ میں علی ان کا مشیر تھا۔ ظالموں، علی جس کو خود کا مشورہ دان کہیں، اس کی خلافت کا عالم کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، واہ، جس کے مشیروں میں نقطہ بائے بسم اللہ موجود ہو، جس کے مشیروں میں انا مدینۃ العلم و علی بابھا موجود ہو،
جس کے مشیروں میں انام مدینۃ الحکمہ و علی بابها موجود ہو، جس کے مشیروں میں نفس رسول موجود ہو، جس کے مشیروں میں وسیع رسول موجود ہو، جس کے مشیروں میں ناد علی مظہر العجائب کی تفسیر موجود ہو، ارے جن کے مشیروں میں وہ موجود ہو جس کو حضور فرمائے علی تو میرے نزدیک ایسے ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون ہے، جو وہ صدیق کی مشاورت میں موجود ہے۔ تم نے تو بڑے مزے سے کہہ دیا حق نہیں مانا تو معاذ اللہ کفر ثابت کرنے سیدہ پاک تشریف لے گئی تھی، اور ظالموں حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ظالم جو ظلم کرتا ہے وہ تو دوزخی ہے ہی ہے، جو ظالم کا ساتھ دے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ تو یہ علی تو مشیر بن رہے ہیں، تم ظالم کا مشیر علی کو کہہ کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اگر صدیق ظالم ہے تو علی نے تو پھر ظلم کرنے والوں کو ساتھ دے دیا معاذ اللہ۔ استغفر اللہ۔ تمہیں شرم نہ آئی کہ تم کس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہو؟ تم اپنے ممبروں پہ کھڑے ہو کے میرے پاک علی کی شادیاں پڑھتے ہو۔ ذلیلو کبھی یہ بھی بتاؤ علی کو جا کے کہا کس نے تھا علی زہرا کا رشتہ تو جا کے مانگ مصطفیٰ سے۔ ہائے 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 واہ 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 واہ۔ اور ذلیلو جس کو تم کافر کہنے پہ تلے ہو وہ میرے باپ علی کے نکاح کا گواہ ہے، گواہ کافر ہو گیا تو نکاح کہاں جائے گا؟ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واہ۔ تمہیں کیا خبر صدیق کون ہے؟ علی کا صدیق سے پیار کیا ہے؟ صدیق کا علی سے پیار کیا ہے؟ تم نے 2 روایتیں پڑھی اور ڈھڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ جو 5,05,000 روایتیں موجود ہیں ان کو تم نے کیوں زندہ درگور کر دیا؟ یہ توہین رسالت بھی ہے، توہین امامت بھی ہے، توہین ولایت بھی ہے جو تم نے پرسوں کی ہے۔ تمہیں علی ولی اللہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ کلمے میں پڑھنے سے علی ولی اللہ نہیں مانا جاتا، سینے میں علی کو لے کے آنے سے علی ولی اللہ مانا جاتا ہے۔ واہ۔ ہمیں کہتے ہیں آپ علی ولی اللہ مانتے ہیں تو پڑھتے کیوں نہیں؟ اور ظالموں ہم جب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اس محمد میں نفس علی کو مانتے ہیں، حسین کو منی مانتے ہیں، زہرا کو بدرا مانتے ہیں۔ ہم سے اچھا علی اور حسن و حسین زہرا کو کون مانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تمہیں کیا خبر ہم کیا مانتے ہیں علی کو؟ وہ جی علی نے تو مصلحت کے تحت کو مان لیا تھا۔ آؤ مجھ سے عقیدہ پوچھو علی کی مصلحت کیا ہے؟ علی کی مصلحت قرآن ہے، تم نے تو علی کی مصلحت کو اپنی انا کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے حسین کو ماننے کا؟ امام مانتے ہو؟ ہم حسین کو وہ مانتے ہیں جو دنیا میں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم حسین کو دین مانتے ہیں، نہ دین دوسرا آ سکتا ہے نہ حسین کا کوئی شریک پیدا ہو سکتا ہے۔ واہ واہ اللہ اکبر۔ بہت خوب شاہ جی، بہت واہ۔ تمہیں کیا خبر کہ مقام صدیق پاک ہے کیا؟ آؤ کسی اس کے سامنے بیٹھو جس کے دل میں علی موجود ہو اور علی نے اس کو محبت صدیق سکھائی ہو، ہائے ہائے۔ جس نے علی سے محبت صدیق سیکھی ہو۔ آؤ اس کے سامنے بیٹھو، تمہیں پتہ لگے مقام آل صاحب کیا ہے۔ تم نے تو اپنی 4 کتابیں رٹی، وہ بھی صحیح نہ پڑھی۔ حجی قسم سے میرے دماغ میں وہ روایتیں آ رہی ہیں، میں پیش نہیں کر سکتا۔ اس معاشرے میں ایک نئی فساد لگ جائے گا، نیا آگ لگ جائے گا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو اس حسین کو ماننے والے ہیں جو حج ختم کر کے مصطفیٰ کی امت کی خون ریزی نہ کرنا چاہے اور وہ کربلا کی طرف رخ کر لے۔ ہم یہ چاہتے نہیں ہیں، وگرنہ خدا کی قسم اس 7ویں محرم کی شب کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اس وقت بھی لیں تو مجھ سے 600 حوالہ لیں جو آپ نے صرف اور صرف اہل بیت کی گستاخیاں کی ہیں آپ کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں۔
तुम्हें मकाम सिद्दीक की समझ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने अली को समझा ही नहीं है। तुमने अली को समझा होता तो तुम्हें सिद्दीक पे भौंकने की जरूरत ना पड़ती। वो अली जो अपनी घर से निकले तो सिद्दीक पाक कोने में बैठे हैं, सिद्दीक के पास जाकर रुक गए। सिद्दीक अकबर उठ के खड़े हुए, कहा अस्सलाम वालेकुम या अली, मुझसे नाराज हैं आप? कहा नहीं सिद्दीक, नाराज तो नहीं हो। कहा आप तो किसी को सलाम में पहल करना ही नहीं देते, आज फिर मुझे सलाम में पहल क्यों नहीं की? कहा इसलिए क्योंकि रात को अपने आका से हदीस सुनी है, जो सलाम में पहल करेगा अल्लाह उसे जन्नत में घर देगा। वाह 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 वाह। कहा सिद्दीक, मैं अली ने चाहा आज सिद्दीक अपने भाई को जन्नत में अली एक घर तोहफे में दे दे, इसलिए तुझे आके सलाम नहीं किया कि सलाम में पहल तू करे और खुदा तेरा जन्नत में घर बना दे। अल्लाह अकबर। और अली सिद्दीक को जन्नत में मस्कन दे जलीलो, तुम उसको कैसे उसके बारे में तबर्रा कर सकते हो? क्या खूबसूरत बात है शाह जी, वाह 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 वाह। मुझे तो शाहजी आप यकीन फरमाए मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कल कितने शेर मेरे दिमाग में है, मैंने कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा यार कब तक लिखते रहेंगे, कब तक लिख लिख कर कहेंगे ये जालिम है, ये फासिक है, ये फाजिर है, ये अदिल है, ये मुदिल है, ये जंदीक है, ये काफिर है, ये शर्र दबाब से बदतर है, ये हराम नस्ल व नस्ल है। कब तक कहेंगे इनको? हर रोज हम आएंगे, मुसम्मत करेंगे, घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर अली सिद्दीक पीछे न चले होते तो खुदा की कसम सिद्दीक पाक की खिलाफत का ये मयार भी ना होता। अली ने सिद्दीक के पीछे हक को कायम कर दिया है, तुम कौन होते हो उसको बातिल समझने वाले? वाह। तुम्हें तो इतनी भी समझ नहीं है कि हुसैन पाक जब मक्का से निकले तो हुसैन पाक को मशवरा दान कौन था? याद रखो, सिद्दीक का मशवरा दान अली था, हुसैन का मशवरा दान अबू बकर सिद्दीक का बेटा था। अल्लाह अल्लाह। अगर सिद्दीक और अली में इतनी लड़ाइयां, दुश्मनियां और अनाद होते तो सिद्दीक का बेटा अली की मोहब्बत में अपनी जान न देता। जालिमो, मोहम्मद बिन अबी बकर कब शहीद हुए, किसके दौर में हुए, ये तो बाद की बातें। ये देखो किसके पीछे हुए। सिद्दीक का बेटा अली की मोहब्बत में शहादत को कबूल कर रहा है और तुम सिद्दीक के बारे में तरह तरह की गुस्ताखियां कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जनाब सिद्दीक अकबर पाक की बारगाह में हमेशा इस सर को, इस जबीन को न्याजमंदी के तौर पे झुकाए रखने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे गुस्ताख मुर्तद लईन लोगों से हमेशा दूरी रखने की तौफीक अता फरमाए। इन लोगों के मैंने पहले भी कहा था, इनको मत सुना करें, इनको मत देखा करें, इनको मत पढ़ा करें। इनकी एक बात ऐसी फजूल किस्म की अकली वो आप लोगों को कई कई दिनों तक घुमाए रखती है। मर तो नहीं गए सारे सुन्नी। किसी तो आलिम दीन के पास जाकर बैठे, उसे कहिए हजरत ये बात हुई है, ये कहां लिखी है, इसकी तो कुछ तफसील समझा दे। क्या हमने पूरी जिंदगी दीन इन बहरूपियों से ही लेना है? जिसके बारे में अली ने आपने फरमाया, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, आपने फरमाया कोई शराबी हमारा मसाहिब हो ही नहीं सकता। ये तो हुसैन का जिक्र भी पैसे के इवज में बेचने वाले बाजारी लोग हैं। आप इनकी बात पे कान ध्यान रखकर बैठे हुए। आइए, मसले के अहले सुन्नत सवाद आजम है, जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सवाद आजम कहा। और फिर जनाब इमाम जाफर सादिक, ये लोग कहते हैं हम फिक़ह जाफरी के मानने वाले हैं। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं जाफर सादिक बाकिर का बेटा, ज़ैनुल आबिदीन का पोता, हुसैन का पड़पोता, सिद्दीक और उमर की ताजीम करता हूं, तुम भी इनकी ताजीम करो। ये तुम कौन से फिक़ह जाफरिया में हो जो तुम सिद्दीक की ताजीम नहीं कर सकते? अल्लाह।
اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کامل، وہ ایمان کامل کہ ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است، ہمیں اس پہ قائم رکھے اور ان کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رکھے. آمین. آمین. میں اسی اسنا کے اندر ہی چند اشعار بارگاہ صدیق کے اندر پیش کر کے انشاءاللہ قبلہ شاہ جی کی طرف چلتے ہیں. محبت کے چند اشعار سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت دیتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، لیکن آج کا جو موضوع تھا یہ بہت ضروری تھا. بارگاہ ناز ہے صدیق کی. قبلہ شاہ جی کے ہی لکھے ہوئے اشعار میں پیش کر رہا ہوں. بارگاہ ناز ہے صدیق کی، بارگاہ راز ہے صدیق کی. بارگاہ ناز ہے صدیق کی، بارگاہ راز ہے صدیق کی. مجھ سے عزت سیدہ کی جانیے، مجھ سے عزت سیدہ کی جانیے، آج تک آواز ہے صدیق کی، آج تک آواز ہے صدیق کی. اور روح سرور اور حیدر کا طواف، روح سرور اور حیدر کا طواف، چشم اطہر ساز ہے صدیق کی، چشم اطہر ساز ہے صدیق کی. خاتم خلفاء ہیں حیدر اور حسن، خاتم خلفاء ہیں حیدر اور حسن، ابتدا آغاز ہے صدیق کی، ابتدا آغاز ہے صدیق کی. اور جو عقیدہ ہے، فدق میں جو سیدہ کو بھونک دے، فدق میں جو سیدہ کو بھونک دے، اس کو پھر شوکاز ہے صدیق کی، اس کو پھر شوکاز ہے صدیق کی. ارے فدق میں جو سیدہ کو بھونک دے، اس کو پھر شوکاز ہے صدیق کی. اور مقطع دیکھیے، آگے آگے دیکھیے حضرت حزین، آگے آگے دیکھیے حضرت حزین، مدحت آغاز ہے صدیق کی، مدحت آغاز ہے صدیق کی. بارگاہ ناز ہے صدیق کی، بارگاہ راز ہے صدیق کی. مجھ سے عزت سیدہ کی جانیے، آج تک آواز ہے صدیق کی. میں چاہوں گا بلا تخیر سید شہیب شاہ صاحب جماعتی سے کہ وہ مدحت خیر الانام کے اندر اپنی حاضری پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے ویور سے اجازت دیتے ہیں. اور آج میرا نہیں خیال کہ آج ویورز کی تعداد جو تھی وہ اسی تک تھی جس خوبصورت انداز سے شاہ جی اس مسئلے کو بیان فرما رہے تھے. میرے خیال سے یہ مسئلہ نہیں عقیدہ بیان فرما رہے تھے اہل سنت کا، تو ہمارا یہ یہاں پر ڈٹے رہنا جو تھا یہ ضروری تھا. اور میں نے اس لیے آج کے جو موضوع تھا اس کو موقوف کرتے ہوئے اسی کے اوپر اتفاق کیا کہ آج ہم شان صدیق اکبر بزبان علی المرتضیٰ بزبان حسنین کریمین ہم لوگ سنیں. تو الحمدللہ شاہ جی نے بہت خوبصورت انداز سے اس موضوع کو عوام الناس کے سامنے عقیدہ اہل سنت بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں حق کو سچ کہنے کی سعادت توفیق عطا فرمائے. جی شاہ جی بسم اللہ. است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب
اور شاہ جی بہت ہی خوبصورت مصرع ہے کہ جتنے سوال عشق نے سبحان اللہ آل رسول سے کیے، سوال عشق نے آل رسول سے کیے، رسول سے کیے، ایک کے بعد لکھ دیے سارے جواب ریت پہ بہت واہ، پر، ایک کے بعد لکھ دیے سبحان اللہ، سارے جواب ریت پر، اور پیاسا حسین کو کہوں اللہ اللہ، اتنا تو بے ادب تو بے ادب نہیں، پیاسا سبحان اللہ، حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے اب ریت پر، اور مقطع کیا خوبصورت مقطع ہے کہ آل نبی کا کام تھا آل نبی کر نبی گئے، کر گئے، واہ بہت واہ واہ، سچی بات ہے، کر گئے آل نبی سلامتی ہو، کا کام تھا، آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب، ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز کے اندر امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ منقبت پیش کر رہے تھے سید شہیب حسین شاہ جماعتی آستانہ عالیہ علی پور سیدھا شریف کے چشم و چراغ UK سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ کو اس خوبصورت بزم کا حصہ بننے پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ قبلہ سید نصر اللہ شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے آ کر جس عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے یہاں پر آ کر عوام الناس کے سامنے عقیدہ اہل سنت بیان کیا، اور یقیناً کچھ احباب ایسے ہوں گے جو اس عقیدے سے ناآشنا ہے، کیونکہ آج کل جس طرح آپ نے کہا کہ انہیں نہ دیکھا کریں نہ سنا کریں، ان کی باتیں سن کر کئی دن تک آپ گمراہ ہو جائیں گے، سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ جیسے اساتذہ کہہ لیں، رہنما کہہ لیں، آپ لوگوں کا ادھر آ کر اس پلیٹ فارم پر، اس طرح کے پلیٹ فارمز کے اوپر آ کر عوام الناس کے سامنے اصل حق کو اجاگر کرنا جو ہے، یہی ہمارا سپاہوں کی بارگاہ کے اندر نوکری ہے۔ آخر میں ایک شعر کے اندر میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں جو قبلہ شاہ جی کی جانب سے ہی عطا کردہ مجھے جملے ہیں کہ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، کہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا بھی ہے جو منکر صحابہ ہیں، منکر خلفاء ہیں، اور خوبصورت عقیدہ لکھا ہے یہاں پر، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است،
واہ واہ عثمان ضیائے شم کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، کیا کہ واہ، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اور آخری جو دو مصرے اس کے اندر ایڈیشن کیا گیا کہ اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، واہ واہ، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است، ایمان ماں محبت آل محمد است، محمد است۔ واہ واہ صدیق عکس محمد، صدیق عکس حسن و جمال محمد است۔ اسی عقیدے پر اکتفا کرتے ہوئے الحمدللہ میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے رات کے اس وقت تک اپنے عقیدے کی ترجمانی کے لیے یہاں پر رہ کر ہماری گفتگو کو سماعت کیا، اپنی محبتوں سے نوازا۔ تمام اہل سنت برادران سے گزارش ہے اور تمام حسینی برادران سے گزارش ہے جتنے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تمام اس پیغام محبت کو، پیغام صدیق کو اور پیغام حسین کو، اس نظم کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیں تاکہ یہ عقیدہ اہل سنت تمام عوام الناس تک پہنچ سکے۔ اپنے میزبان سید محمد عبد الرحمان شرازی کو اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں قبلہ شاہ جی سید شعیب شاہ صاحب کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اس بزم کو وقت عطا کیا۔ سید نصر اللہ شاہ صاحب کا وقت ادا کر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اتنے خوبصورت گفتگو فرما کر ہمارے دلوں کو محظوظ فرمایا ہے، ہمارے جو علم کے اندر اضافہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے محبتوں کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے تھے آج کمنٹس کے اندر بھی بہت خوبصورت قسم کے مجھے کمنٹس دیکھنے کو ملے، جو اپنا حق سننے کے بعد شکرانے کے طور پر جتنے بھی ویورز ہمیں کمنٹ کر رہے تھے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس جماعت کے اندر منتخب فرمایا ہے جو ہر چیز کو ماننے والے ہیں، حق کو ماننے والے ہیں، جسے مصطفیٰ نے مانا ہے ہم اسے ماننے والے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان سید عبد الرحمان شرازی کو بزم فراق کربلا سے اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیجا انہیں بنا کے تھا اپنا وکیل خاص، شبیر با کمال کا تھا وہ خلیل خاص، کنبائے حیدری کا بھی تھا وہ کفیل خاص، جس نے اسے شہید کیا تھا ذلیل خاص، امن و سکون و آشتی کی وہ دلیل تھا، مسلم تھا نام اس کا وہ بسر عقیل تھا۔